باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميادان أرضه هو الذي إله كل شيء وخالق كل شيء وصانع كل شيء وعالم بكل شيء هو الحي الذي يحيي كل حي وحي الذي يميت كل حي وحي الذي قبل كل حي وحي الذي بعد كل حي وحي الذي ليس كمثله حي والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد صلوات اللہ. قبل اس کے کہ آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات اور معروضات پیش کی جائیں، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین خصوصاً مولانا شہنشاہ نقوی صاحب کے والد عابد حسین صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، تو ان کے لیے بھی آپ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صلوات ارشاد فرمایا آپ حضرات محمد و آل محمد. اور جیسے کہ مرثیہ خان محترم جناب آصف صاحب نے جناب افتخار صاحب کے لیے دعا کے لیے گزارش کی ہے، تو مجھ سے بھی بہرحال کہا گیا، اور بہرحال وہ اسے ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جو تو آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ان کے لیے بھی، ان کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا، ایک اور انہی کی صحت یابی کے لیے اور ان کی زندگی کے لیے ایک باواز بلند صلوات ارشاد فرمایا. عزیزان محترم، سفر معرفت انسانی توحید تک جس سلسلہ بیان کا ہم نے آغاز کیا تھا، آج ہم اس کے 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. ظاہر ہے کہ کل کی جو گفتگو تھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ معرفت پروردگار فطری ہے، یعنی ہر انسان کا رجحان اور ہر انسان کا میلان ہوتا ہے توحید کی طرف، لیکن ماحول اور تربیت کا غلاف جب انسان کی فطرت پر چڑھتا ہے تو یا تو وہ اس کانسیپٹ کو تقویت عطا کرتا ہے یا پھر اس نظریے کو اور اس فطرت کو دبانے لگتا ہے. اور جہاں وہ خالق مطلق تھا اور ہے، تو ظاہر ہے اس نے انسان کو پیدا کیا جس کی جو مصنوع ہوتی ہے اس کا صانع اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے.
جو انسان جو چیز بناتا ہے، جو چیز اس کے ہاتھ سے بنی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ جانتا ہے کہ جو چیز میں نے بنائی ہے وہ کیسی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان کا خالق پروردگار ہے، تو خالق سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ انسان کی فطرت کیا ہے، انسان کی خصلت کیا ہے، انسان کا مزاج کیا ہے، انسان کیا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا ہر مصنوع کے بارے میں، ہر بنائی ہوئی چیز کے بارے میں دو انسان بہتر جانتے ہیں، ایک وہ کہ جو اس کو بنائے، اور ایک وہ جو اس کو بنتا ہوا دیکھے۔ توجہ کیجیے، جو اس کو بنتا ہوا دیکھے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ بنانے والے پر آپ نے اتنی واہ واہ کیوں نہیں کی، دیکھنے والے پہ کیوں اتنی واہ واہ ہوئی؟ یہ بھی ایک خلاف فطرت ہے۔ دیکھیے، فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جو خلق کر رہا ہے، جو بنا رہا ہے، وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے بنسبت اس کے جو دیکھ رہا ہے۔ لیکن آپ نے اس پر تعریف کیوں کی؟ میں بھی آپ کی فطرت کو سمجھتا ہوں، ایسا نہیں ہے کیونکہ آپ ہی میں کا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، تو پروردگار نے جب انسان کو بنایا تو ظاہر ہے ایک وہ تھا کہ جو بنانے والا تھا، اور ایک وہ ذوات مقدسہ تھیں کہ جو بنتے ہوئے دیکھ رہی تھیں، جو نباز بشریت تھیں۔ توجہ کیجئے گا، تو جو نباز بشریت تھی ان کو ہی رہنما بنا کر بھیجا، تاکہ وہ انسان کی رہنمائی اس اعتبار سے کر سکیں کہ جو انسان کے نیچر اور فطرت کو سمجھ سکیں۔ توجہ کیجئے گا، تو اب ظاہر ہے کہ جب غلاف اور تربیت انسان کی کوئی بھی فطرت ہو، دیکھیں اگر سچائی معاشرے میں اچھی چیز ہے یا نہیں ہے، فطرت کا تقاضا ہے یا نہیں ہے، لیکن یہی فطرت اگر اس ملکوں میں جائے، میں نام نہیں لینا چاہتا، کچھ ملک وہ ہیں کہ جہاں جھوٹ کو رواج دیا جاتا ہے، کچھ ملک وہ ہیں جہاں جھوٹ کو رواج نہیں ہے، تو ایک ہی انسان وہاں جاتا ہے تو وہ اس رواج میں کیوں رہتا ہے اور اسی میں کیوں رچ بس جاتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو اس ملک میں جا رہا ہے تو پھر وہ اس میں اس اعتبار سے کام کر رہا ہے، تو یہ کیوں ہے؟ تو کیا دو فطرتیں ہیں؟ نہیں، یہ ماحول کا اثر ہے، یہ تربیت کا اثر ہے، یہ سسٹم کا اثر ہے کہ کہیں پر جھوٹ، لیکن جو میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ جھوٹا بھی ہے، وہ بھی یہ پسند نہیں کرتا، وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ اچھی چیز ہے۔ تو لہٰذا اگر فطرت کو اسی اعتبار سے رواج دیا جائے اور اسی اعتبار سے تربیت کیا جائے کہ جیسے پروردگار چاہتا ہے، توجہ کیجئے گا، بھئی آپ گاڑیاں چلاتے ہیں، اگر پیٹرول کی گاڑی میں آپ ڈیزل ڈال دیں تو چلے گی؟ ڈیزل کی گاڑی میں پیٹرول ڈال دیں، چلے گی؟ ٹرائی کر کے دیکھیے گا، چلے گی؟ کہا نہیں، خراب ہو جائے گا، انجن خراب ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہا اس لیے جو بنانے والے نے بنایا ہے وہ اس کو اس اعتبار سے ڈیزائن کیا ہے کہ ڈیزل کی گاڑی ہے تو اس میں ڈیزل ہی کام کرے گا، اور اگر انجن کی گاڑی ہے تو اس میں انجن ہی کام کرے گا۔ تو یہ بات انسان کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی جب وہ پروردگار کہتا ہے کہ میں نے تجھے بنایا ہے تو میں جانتا ہوں کہ تیرے لیے کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان ہے۔ تو انسان کی پھر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور یا پھر وہ کہتے ہیں کہ جس کے سامنے یہ بنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہماری سیرت پر عمل کرو گے تو پھر آگے بڑھ جاؤ گے اور کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن انسان کیونکہ پروردگار جانتا تھا اور اس نے ان کو بھیجا کہ جس کے سامنے یہ انسان بنا تھا، اس کی رہنمائی کے لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کائنات کے ذخائر اور زینت میں یہ انسان گم ہو جائے گا، لہذا تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو اپنی فطرت کو یاد دلاتے رہو،
اسی لیے خالق نہج البلاغہ مولا امیر المومنین نے فرمایا لِيُصِيرُوا دَفَائِنَ الْعُقُولِ، اسی لیے انبیاء دنیا میں آئے ہیں تاکہ جو دبے ہوئے دفینے ہیں نا، دفینہ یعنی جس کو دفن کیا جائے، جو چیزیں عقلوں میں ہیں اس کو جگایا جائے، اس کو ظاہر کیا جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے ذکر، یاد دلاؤ۔ یاد کون سی چیز دلائی جاتی ہے؟ میں کہوں کل کی بات یاد کرو، اور مجھے جو آگے کچھ پڑھنا ہے میں کہوں اس وقت کی بات یاد کرو جو آگے پڑھوں گا، تو آپ کہیں گے بھئی ابھی پڑھائی کب ہے جو یاد کریں؟ تو یاد وہ شے کرائی جاتی ہے جو ہو۔ توجہ کیجئے گا، قرآن کہہ رہا ہے ذکر، انہیں یاد دلاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ فطرت میں توحید ہے تبھی یاد دلایا جا رہا ہے، ورنہ یاد دلانے کا مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیزو، اب انسان کیونکہ ظاہر ہے اس دنیا کے ذخائر، اس دنیا کی زینتیں میں انسان گم ہو سکتا تھا، لہٰذا اس نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، کتاب بھیجی، تاکہ تربیت فطرت کی اس کے سائے میں ہو سکے۔ بہت غور کیجئے گا، اس کے سائے میں ہو سکے۔ تو اب یہاں سے جو ہے وہ آیت کے جس کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، آپ یقین جانیں تو مجلس آج سے شروع ہو رہی ہے۔ سَنُرِيهِمْ آیاتنا، دیکھو ہم اپنی تمہیں نشانیاں دکھائیں گے۔ کیوں نشانیاں دکھائیں گے؟ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ تم اپنی فطرت کو دفن کر سکتے ہو۔ سَنُرِيهِمْ آیاتنا، ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے، فی الآفاق، اس کائنات میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور ان کے نفسوں میں دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ واضح ہو جائے گا کہ وہ حق ہے۔ تو فطرت کو بیدار کرنے کے لیے اس نے نشانیاں دکھائیں، فطرت کو ابھارنے کے لیے اس نے نشانیاں دکھائیں۔ تو فطرت کے ہیں دو جز، توجہ کیجئے گا، ایک ہے شکوہ اور ایک ہے شکریہ۔ انسان کو نہ ملے تو شکوہ کرتا ہے، اور مل جائے تو شکریہ کرتا ہے۔ خدا کی قسم یہ انسان کی فطرت نہیں، یہ جو جانور گلیوں میں پھرتا ہے نا، 2 وقت کی روٹی اس کو آپ ڈالیے تو تیسرے دن خود آپ کے دروازے پہ دم ہلائے گا۔ یہ دم ہلانا شکریہ ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تو فطرت کے 2 جز ہیں، ایک شکوہ اور ایک شکریہ۔ اگر نہ ملے تو شکوہ کرتا ہے، مل جائے تو شکریہ کرتا ہے۔ اچھا، اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی احسان کیا اور اس نے شکریہ نہ کیا تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ آپ کہتے ہیں میاں عجیب انسان، گھسا مارنے کا دل ہوتا ہے۔ جیسے فرما رہے ہیں اب ان کا تو یہ دل ہوتا ہے، پتہ نہ کس کا کیا کیا دل ہوتا ہو۔ تو اب مجھے انصاف سے بتائیے، اگر آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا اور اس نے اپنی زبان سے شکریہ بھی نہ کہا تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کیسا انسان تھا کہ میں نے اس کے ساتھ احسان بھی کیا، ایک زبان سے شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا تھا؟ یہ آپ نہیں بول رہے، یہ آپ کی فطرت آواز دے رہی ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ احسان کرے تو اس کا شکریہ ادا کرو۔ اچھا، اب شکریہ کے 2 حصے ہیں۔ دیکھیں، کبھی کوئی کسی کے اوپر احسان کرتا ہے تو اس لیے احسان کرتا ہے کہ مطالبہ احسان، بھئی میں مشکل میں ہوں، اس کرائسس سے گزر رہا ہوں، آپ میری مدد کر دیجیے، آپ نے مدد کر دی، نتیجے میں شکریہ۔ اور ایک وہ ہے کہ جس نے بغیر مانگے سب کچھ دیا۔ توجہ کیجئے گا، تو کون زیادہ شکریہ کا مستحق ہے؟ بھئی جس نے سوال ہی کا موقع نہ دیا وہ زیادہ شکریہ کا مستحق ہے۔ شکریہ کا وہ بھی مستحق ہے جس نے مطالبے کے اوپر تو دے دیا، نہ جانے کتنے وہ ہیں جو مطالبے پہ بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو شکریہ کا مستحق تو وہ بھی ہے کہ جس سے آپ نے سوال کیا تھا اور نتیجے میں آپ نے جو ہے اس نے آپ کی مشکل کو حل کر دیا، لیکن وہ زیادہ مستحق ہے کہ جس نے بغیر مانگے دیا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ کو سب کچھ عطا کر دے جبکہ آپ مانگتے ہیں تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جس نے سب کچھ بغیر مانگے عطا کیا ہو، آپ مجھے بتائیے کیا آپ اللہ کی بارگاہ میں گئے تھے کہ مجھے آسمان دے دے؟ کیا آپ اللہ کی بارگاہ میں گئے تھے کہ ہمیں سورج دے دے؟ کیا آپ اللہ کی بارگاہ میں گئے تھے کہ ہمیں چاند دے دے؟
کیا اللہ کی بارگاہ میں گئے تھے ہمیں زمین دے دے؟ میاں چھوڑیے ان سب باتوں کو. کیا آپ اللہ کی بارگاہ میں گئے تھے کہ ہمیں ایک ایسی ہوا دے جس میں سانس لے سکے؟ اچھا کووڈ کے درمیان میں آکسیجن کی جب کمیاں ہو رہی تھی تو اہمیت سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہ کتنا اہم ہے. اور ہندوستان میں تو کیفیت یہ تھی کہ سلنڈر جو تھا وہ کئی ہزاروں میں بک گیا, شارٹ پڑ گئی. اور صاحب لوگ کیسے نہ کیسے 50 ہزار کا ایک سلنڈر جس کی حیثیت 2 ہزار 1 ہزار کی تھی, وہ 50 ہزار کا سلنڈر آکسیجن کا بک گیا. اور اس پر بھی پیسے لینے کے بعد احسان ہے کہ آپ نے دے دیا. توجہ کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. لہذا ڈاکٹر کے بعد ٹریٹمنٹ ہوا, ڈاکٹر کے نتیجے میں شفا ہو گئی. ڈاکٹر کا بھی شکریہ, فری نہیں کیا, پیسہ لے کے کیا, جتنا ضرورت تھی اس سے زیادہ لیا, لیکن پھر بھی انسان شکریہ کر رہا ہے کہ ہماری سانسیں رک گئی تھیں, آپ نے بچا لیا. میں کہوں گا اگر کوئی چند ساعتوں کے لیے آپ کی سانس کو چلا دے تو اتنی آپ شکریہ کرتے ہو. ارے جو مسلسل آپ کو ہمتیں دے رہا ہے, جو مسلسل سانسیں چلا رہا ہے, وہ شکریہ کا کتنا مستحق ہوگا ہے. تو اب اگر انسان شکریہ نہ کرے ہے نا, تو اب طرح توحید کو محسوس کیجئے گا. خدا کی قسم اب اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا تھا, واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. ہم نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرو. اور اس زمین پر کتنے افراد ہیں جو اس کا شکریہ کرتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا قلیل من عبادی الشکور, میرے شکر گزار بندے بڑے کم ہیں. تو پیدا اس لیے کیا تھا کہ شکریہ کرو, اور کرنے والے کم ہیں. تو الیاذ باللہ کیا پروردگار اپنے مشن میں فیل ہو گیا ہے؟ کہا دیکھو ہم تمہارے شکریہ کے محتاج نہیں ہیں, تم ہمارے شکریہ کے محتاج ہو. تم ہمارے محتاج ہو, ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں. اگر تم شکریہ نہیں کرتے تو نہ کرو, تمہارے شکریہ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکریہ کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. فائدہ تمہارا ہے, ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر کفران نعمت کیا فطرت سے ہٹے تو پھر عذاب شدید ہے, اس کو مد نظر رکھیے گا جو قیامت میں آنے والا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پروردگار نے شکریہ مانگا. لوگ شکریہ نہیں ادا کر رہے, معرفت حاصل نہیں کر رہے. کہا دیکھو ہمیں تمہارے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس ایک ایسی قوم ہے کہ جس کو ہم نے اپنے نور سے خلق کیا ہے. جب اٹھتی ہے تب شکریہ کرتی ہے, بیٹھتی ہے تب شکریہ کرتی ہے, گلے پہ خنجر چلتا ہے تب شکریہ کرتی ہے. اتنا شکریہ کرتی ہے کہ یہ تم ہو کہ ہم مطالبہ شکریہ چاہتے ہیں تو شکریہ ادا نہیں کرتے, لیکن یہ اہل بیت ہے. سورہ دہر میں آواز دی وَسَعْيُكُمْ مَشْكُورًا, اہل بیت ہم خود تمہارے شکر گزار ہیں. ہم خود تمہارے شکر گزار ہیں. تو اگر انسان جو ہے وہ شکریہ نہ کرے, بھائی عزیز و توجہ کیجئے گا. اب ظاہر سی بات ہے کہ آج کی گفتگو ذرا تھوڑا سا دیکھیں, یہ جو اشرا ہے اس کی کیفیت وہ والی نہیں ہے کہ 5 منٹ کچھ اور 5 منٹ کچھ. اس میں موقع مل جاتا ہے انسان کو کہ 5 منٹ والی بات سن لیں گے, 5 منٹ والی ادھر ادھر ہو جائیں گے. ادھر آپ نے ذہن ادھر ادھر کیا, بالکل یہ نماز کی کیفیت ہے, سلسلے وار سلسلہ ہے. اگر ذرا سا مفہوم ہٹا تو پھر ہٹا. یہ کچھ مفاہیم ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک یا کے بعد ترتیب, لیکن میں خود کوشش کروں گا کہ اس میں کچھ, جیسے نماز میں کچھ مستحبات ہوتے ہیں نا, کہ تفصیلات واجبات کی ادائیگی کے لیے کچھ جو ہے مستحبات ہیں, کہ تاکہ واجب کی ادائیگی صحیح سے ہو تو مستحبات میں لطف آتا ہے. توجہ کیجیے گا, تاکہ تو مستحبات کو بڑھا دیا جاتا ہے. اسی لیے میں تھوڑا تھوڑا آپ کو کچھ نہ کچھ دیتا رہوں گا مستحبات والی چیزیں, جیسے کہ اظہر بھائی نے بھی کہا اور مدثر بھائی نے, سارے ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ نسیم امروی صاحب کے جو ہیں وہ بند. تو اب آپ سن لیجئے. اب لیکن ذرا دیکھیے گا توحید کو. میں چاہتا ہوں کہ موضوع سے ہٹ کے بات نہ ہو.
کیا حمد ہو اس کی. بھائی عجیب توحید ہے، خدا کی قسم. توحید کو میں نے کہا نا کہ جب تک در اہل بیت پر نہیں آؤ گے حقیقی توحید سمجھ نہیں سکتے. ابھی میں منزل توحید پہ پہنچا نہیں ہوں، ابھی وجود خدا کے ثبوت کی بات ہو رہی ہے. اچھا اصول دین میں کیا ہے؟ پہلا توحید. توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا. تو ایک تو جب مانا جائے پہلے مانا تو جائے. توجہ کر رہے ہیں؟ پہلے تو ثبوت. اچھا اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ اصول دین میں پہلے توحید ہی کو کیوں رکھا گیا؟ اللہ کو ایک ماننا. پہلے تو ثبوت خدا رکھنا چاہیے تھا. اب یہ وہ سوالات ہیں جس کے لیے وہ چاہیے کہ مسلسل انسان آئے. اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مجمع جو ہے ہر دن کچھ نہ کچھ نئے لوگ چہرے دکھتے ہیں اور کچھ چہرے جو ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ہر انسان کی اپنی اپنی مصروفیات ہیں، میں اس کو دوش نہیں دیتا. معصوم کی بڑی اچھی حدیث ہے کہ ہر غائب یعنی جو غائب ہے آپ کی نظروں سے اپنے ساتھ دلیل رکھتا ہے جب تک کہ وہ حاضر نہ ہو جائے. توجہ کیجیے گا. تو میں تو بھائی سوء ظن نہیں رکھوں گا، حسن ظنی رکھوں گا. تو ہر انسان کے ساتھ اپنی دلیل اور اپنی حجت ہوگی. تو لہٰذا اب آپ ذرا محسوس کیجیے گا کیا حمد ہو اس کی. بڑا آسان نہیں ہے توحید کو سمجھنا. کیا حمد ہو اس کی. جناب نسیم امروہی صاحب کہتے ہیں کہ اس کی کیا مدح ہو. کیا حمد ہو اس کی جو نہا ہے نایا ہے. اب آپ شعر کو شعر کے طریقے سے سنیے، دیکھیں یہ مستحب بات ہے. کیا حمد ہو اس کی جو نہا ہے نایا ہے. اگر کہیں وہ چھپا ہی ہوا ہے تو مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں پروردگار متا غبتا حتی یدل دلیل یدل علیک. تو غائب کب ہوا؟ تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ چھپا ہوا ہے. اچھا یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ظاہر ہے. کیسے اس کی تعریف ہو؟ اس فلسفے کو جناب نسیم امروہی صاحب نے کیا اچھے طریقے سے پیش کیا ہے. وہ فرماتے ہیں دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اب یہ جو ہے شاعر ایک اپنے آپ میں، اور خود نسیم امروہی جیسا شاعر جو میر انیس مرزا دبیر کے بعد مرثیہ گوئی میں ایک اپنا کمال رکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں. اور دیکھیں شاعری ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ جو چیزوں کو پورا ایک لمبا سفر سمیٹ کر ایک مصرعے میں لے آتا ہے. لیکن اس سے زیادہ کمال سامع کا بھی ہے کہ وہ سمندر کو سمجھے. توجہ کیجیے گا. ورنہ پھر سمندروں کو سمیٹنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ آپ جیسے لوگ ضرور اس کو محسوس کریں گے، اس لیے کہ آپ تو پورے قرآن کو نقطے میں سمجھ لیتے ہیں. تو آپ کے ہاں تو مجھے حق ہے کہ میں یہ بات کہوں. تو کہتے ہیں کہ کیا حمد ہو اس کی جو نہا ہے نایا ہے. اللہ رے جلوہ کہ جہاں دیکھو وہاں ہے. کیا حمد ہو اس کی جو نہا ہے نایا ہے. اللہ رے جلوہ کے جہاں دیکھو وہاں ہے. دم بھرتی ہے خود روح کہ وہ جانے جہاں ہے. کس جاؤں سے ڈھونڈوں کہ بلا قید مکان ہے. دیکھیے گا حضر بھائی، کیا حمد ہو اس کی جو نہا ہے نایا ہے. اللہ رے جلوہ کے جہاں دیکھو وہاں ہے. دم بھرتی ہے خود روح کہ وہ جانے جہاں ہے. ارے کس جاؤں سے ڈھونڈوں کہ بلا قید مکان ہے. عارف کی حد عقل سے بالا وہ سمد ہے. مرزا آصف بھائی دیکھیے گا بطور خاص عارف کی، دیکھیے بیت بطور خاص ملاحظہ فرمائیے. یہ بیت میں لفظوں کے ساتھ جو معنی کو پرویا ہے جناب نسیم امروہی صاحب نے وہ بے نظیر ہے. حضر بھائی دیکھیں گے، مدثر بھائی. تو اب ظاہر بزرگان تو سب سنے ہوئے اور سمجھے ہوئے ہیں. اتنی ہماری عمریں نہیں ہیں جتنی انہوں نے مجلسیں سنی ہیں، ہے نا. تو کیا حمد ہو اس کی جو نہا ہے نایا ہے. اللہ رے جلوہ کے جہاں دیکھو وہاں ہے. دم بھرتی ہے خود روح کہ وہ جانے جہاں ہے. کس جاؤں سے ڈھونڈوں کہ بلا قید مکان ہے. عارف کی حد عقل سے بالا وہ سمد ہے. محدود نہ ہونے کی یہ حد ہے کہ احد ہے.
محدود نہ ہونے کی یہ حد ہے کہ احد ہے، تو مجمع ازداد ہے اے اول و آخر۔ دیکھیں دو متضاد چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، لیکن بات توحید کی ہو رہی ہے نا۔ کیا ممکن ہے کہ جو پہلا بھی ہو وہ آخر بھی ہو؟ کیا یہ ممکن ہے جو ظاہر ہو وہ باطن چھپا ہوا بھی ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ جو اس طرف ہو وہ اس طرف بھی ہو؟ لیکن جناب نسیم امروی کہہ رہے ہیں تو مجمع ازداد ہے، جہاں ضدیں جمع ہو رہی ہیں، تو مجمع ازداد ہے اے اول و آخر۔ اب دیکھیں قرآن کی آیت ہے هو الاول وهو الآخر وهو الظاہر وهو الباطن۔ ارے جو ظاہر ہو وہ باطن کیسے ہو؟ جو باطن ہے وہ ظاہر کیسے ہو؟ جو اول ہے وہ آخر کیسے ہو؟ جو آخر ہے وہ اول کیسے ہو؟ مادیت کی نگاہیں اور ہیں، تجرد نگاہیں اور ہوتی ہیں۔ دیکھیے میں اسی لیے کہتا ہوں کہ مائک خراب ہو جائے گا، زیادہ شعر نہیں پڑھوائیے، ایک صلوات اور پڑھ دیجیے بر محمد والے، ایک اور صلوات پڑھے بر محمد والے۔ تو فرماتے ہیں کہ تو مجمع ازداد ہے اے اول و آخر، بے ہاتھ کے بے پاؤں کے ہر امر پہ قادر۔ توحید کو ذرا محسوس کیجئے گا، بے ہاتھ کے بے پاؤں کے ہر امر پہ قادر، سیکھا نہیں ایک حرف ہر ایک علم کا ماہر، سیکھا نہیں ایک حرف ہر ایک علم کا ماہر، بے گوش کے سامے تو بغیر آنکھ کے ناظر، بے گوش کے سامے تو بغیر آنکھ کے ناظر۔ اب یہ بند محسوس کیجئے گا کہ تو مجمع ازداد ہے اول و آخر، بے ہاتھ کے بے پاؤں کے ہر امر پہ قادر، سیکھا نہیں ایک حرف ہر ایک علم کا ماہر، بے گوش کے سامے تو بغیر آنکھ کے ناظر، تو بے پردہ ہے موجود، حجابوں میں نہا ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی، نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے۔ توحید ہے۔ بے پردہ ہے موجود، حجابوں میں نہا ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی، نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے۔ اگر صرف یہیں ہے تو محدود کر دیا، اگر صرف وہیں ہے تو محدود کر دیا۔ بے پردہ ہے موجود، بے پردہ ہے موجود، حجابوں میں نہا ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی، نہ وہاں ہے نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، رکھتا ہے نظر آنکھ دکھاتا بھی نہیں ہے۔ مصرے آپ دیکھیے گا، بزرگانوں سے بھی خصوصی توجہ۔ علی بھائی ذرا سنیے گا غور سے، علی بھائی، رکھتا ہے نظر آنکھ دکھاتا بھی نہیں ہے، گویا بھی ہے آواز سناتا بھی نہیں ہے۔ رکھتا ہے نظر آنکھ دکھاتا بھی نہیں ہے، گویا بھی ہے آواز سناتا بھی نہیں ہے، رگ رگ میں سمایا ہے سماتا بھی نہیں ہے، آتا بھی ہے اور ذہن میں آتا بھی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اب دیکھیے میرے سامنے امروہہ کے دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، رکھتا ہے نظر آنکھ دکھاتا بھی نہیں ہے۔ آج بات ہو رہی تھی عالم بھائی سے، نسیم امروی صاحب کے سلسلے سے، رکھتا ہے نظر آنکھ دکھاتا بھی نہیں ہے، گویا بھی ہے آواز سناتا بھی نہیں ہے، رگ رگ میں سمایا ہے سماتا بھی نہیں ہے، آتا بھی ہے اور ذہن میں آتا بھی نہیں ہے، جتنا ہو جہاں ذوق وہ اتنا ہی قری ہے۔ مصرع ہے، قری یعنی قریب۔ اب چلے دیکھیں، اب قرآن کی آیت ہے نا، ایک جگہ تو پروردگار نے کہا اذا سألک عبادی انی، اگر میرے بندے تم سے رسول سوال کریں تو ان سے کہہ دو انا قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب وہ مجھے بلاتا ہے تو میں آتا ہوں۔ تو یہاں پر کہا قریب، دوسری جگہ آواز دی نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہیں، تو یہ قریب اس قربت سے زیادہ قریب ہے۔ پھر تیسرا کہا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ
انسان کا دل اور نفس ایک دوسرے سے کتنے قریب ہیں؟ کہا قلب نفس کو اس وقت سمجھے گا کہ پہلے توحید سے گزرے گا. اب آپ بیت سنیے، تب سننے کا لطف ہے نا بھائی. کہتے ہیں رکھتا ہے نظر آنکھ دکھاتا بھی نہیں ہے، گویا بھی ہے آواز سناتا بھی نہیں ہے، رگ رگ میں سمایا ہے سماتا بھی نہیں ہے، آتا بھی ہے اور ذہن میں آتا بھی نہیں ہے. جتنا ہو جہاں ذوق وہ اتنا ہی قری ہے. دیکھو تو یہی ہے جو نہ دیکھو تو نہیں ہے. یہ ذوق کی بات ہے، محسوس کرنے کی بات. دیکھو تو یہی ہے جو نہ دیکھو تو نہیں ہے. یہاں بھی ہے وہاں بھی، نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے. اب کوئی ہو سکتا ہے. اچھا ایک مصرع بڑا عجیب ہے جو مصرع کہا ہے، کیا حمد ہو اس کی جو نہا ہے نہ آیا ہے. اللہ ہر جلوہ کے جہاں دیکھو وہاں ہے، دم بھرتی ہے خود روح کہ وہ جانے جہاں ہے. کس جاؤں سے ڈھونڈوں کہ بلا قید مکان ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی انسان کہے نہیں مکان موجود ہے، مکان موجود ہے اللہ کا گھر. تو بھائی میں الحمدللہ گیا ہوں اور اب 25 سپٹمبر میں پھر جا رہا ہوں، تو مجھے بھی تلاش ہے، دیکھوں گا کوشش کروں گا کہ کہیں اللہ ملے. لیکن اب میں ظاہر ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف ہی تو کر سکتا ہوں، اندر تو نہیں جاتا. ہو سکتا ہے اللہ اندر رہتا ہو، اس لیے کہ مکین تو مکان کے اندر رہتے ہیں، باہر تو نہیں رہتے ہیں. تو ہم تو گئے نہیں، ان سے پوچھئے جو گئے ہیں تاریخ میں. فاطمہ بنت اسد آپ بتائیے، آپ تو خانہ خدا میں گئی ہیں. اچھا میں نے یہ جملہ غلط کہا کہ گئی ہیں، جانے والے اور ہوتے ہیں، بلانے والے اور ہوتے ہیں. آپ کو تو بلایا گیا ہے، تو آپ کو بلایا گیا ہے تو آپ سے بہتر کون بتائے گا. کہا گھر تو خالی ہے، گھر میں تو کچھ نہیں ہے. تو پھر اللہ کا گھر کیسے؟ اللہ کو تو ہونا چاہیے. اگر صرف وہیں ہو جائے تو محدود ہو جائے، اگر محدود ہو جائے تو پھر لامحدود کیسے ہو؟ جب لامحدود ہو تو پھر اللہ کیسے ہو؟ اس لیے کہ اس نے تو جن کو مظہر بنایا ہے وہ بھی ایک وقت میں 40 جگہ نظر آتے ہیں. بھائی وہ بھی 40 جگہ نظر آ رہے ہیں، تو وہ خدا صرف ایک جگہ ہو کے رہ جائے تو پھر وہ خدا کیسے ہوگا؟ کہا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی نسبت ہے اللہ کی طرف. تو عجیب بات ہے، یہاں پر علامہ طالب جوہری صاحب کا ایک جملہ ان کے استعارتاً ان کی خطابت سے لے رہا ہوں. فرماتے کہ عجیب مسلمان ہیں کہ خالی گھر سمجھ میں آتا ہے، خالی تابوت سمجھ میں نہیں آتا. بھائی اگر اس کی نسبت جو ہے وہ خدا کی طرف ہے تو تابوت کی نسبت حسین کی طرف ہے. جیسے وہ متبرک ویسے یہ متبرک. اب یہ اپنے اپنے سمجھ کی بات ہے. تو خدا تو نہ اس میں ہے، نسبت ہے اس گھر کی توحید کی طرف. ویسے ہی علم کی نسبت عباس کی طرف ہے، زری کی نسبت حسین کی طرف ہے. یہاں جو منسوب ہو جائے وہ لائق قدر ہو جاتا ہے. نسبتیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، نسبتیں بڑی اہمیت کی مالک ہیں. بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے، پھر جو ہے پھر آپ کہیں گے مولانا موضوع سے ہٹ گئے ہیں. ایک سلامات پڑھے بر محمد و آل محمد. سبحان اللہ. غور سے دیکھ تسبیح زہرا کی طرف، یہ عبادت کے گلے میں فاطمہ کا ہار ہے. نعرہ حیدری. اچھا یہ ایک شہزادی کا ہار انہوں نے بتایا. آپ کو ایک ہار اور دکھاؤں. کمین لوگوں کی گردن میں ڈالنے کے لیے ابھی بچے ہوئے لعنت کے ہار باقی ہیں. یہ بھی تو ایک ہار ہے.
بھائی دیکھیے جہاں رحمان اور جنود رحمان ہو تو مقابل میں شیطان تو ہوگا نا، ہے نا؟ تو یہ تو سلسلہ ہے نا، عکس بالعکس والا مسئلہ ہے۔ ذلیل لوگوں کی جناب ساحل سرسوی صاحب فرماتے تھے کہ ذلیل لوگوں کی گردن میں ڈالنے کے لیے ابھی بچے ہوئے لعنت کے ہار باقی ہیں، ہمارا ان سے کبھی فیصلہ نہیں ہوگا، ہے ہمارا ان سے کبھی فیصلہ نہیں ہوگا، یزید مر گیا، کچھ رشتہ دار باقی ہیں۔ تو اب ظاہر ہے جو یزید پرست ہیں تو ان کے لیے تو بہرحال یہ لعنت ہی کے طوق ہوں گے۔ ہار تو چھوٹی چیز ہے، میں کہوں طوق۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد۔ بھائی دیکھیے اتنی سست صلوات نہ پڑھیں آپ، باوات بلند صلوات پڑھیں پر محمد وآل۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ذرا آئیے واجبات کی طرف، میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ واجبات جملہ میں استعارتاً اور مجازاً استعمال کر رہا ہوں، حقیقت پہ اس کو مبنی نہ کیجیے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے آواز دی، تم دیکھو ہمارا شکریہ ادا نہیں کرتے، ہم ایک ایسی قوم پیدا کریں گے جس کے ہم خود شکر گزار ہوں گے۔ ان کی کوالٹی یہ ہوگی وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اپنے جیسا کہہ لینا آسان ہے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اہل بیت تمہاری کوششیں لائق قدر ہیں، لائق شکر ہیں۔ اچھا تو اب ظاہر سی بات ہے جنہوں نے شکریہ ادا کیا تو اللہ نے خود کہا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو پھر ہمارا عذاب شدید ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے ہم نے شکریہ کیا، پروردگار تیرا شکر ہے۔ اچھا اس کائنات میں نعمتیں تو اللہ کی بہت ہیں، قرآن مجید بار بار چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، خدا کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، اور کون سی نعمتوں کو تم شمار کرو گے، لا تحصوها، تو گن نہیں سکتے۔ امام سید سجاد سے پوچھا گیا مولا خدا کی نعمتیں کو شمار کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہا پروردگار تیرا شکریہ ادا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر میں ایک شکریہ ادا کروں تو دوسرا شکریہ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بات صرف معصوم ہی کہہ سکتا ہے، ایک شکریہ ادا کروں تو دوسرا شکریہ واجب ہو جاتا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ شکریہ کے لیے وہ زبان بھی تو نے دی ہے، اور اسی درمیان میں سانس لوں وہ سانس بھی تو ہی دے رہا ہے۔ تو ایک نعمت کے بدلے میں دو شکریہ، دو نعمتیں، تو کیسے انسان اللہ کا شکریہ ادا کرے گا؟ لیکن ہاں مجھے بتائیے اس کائنات کی سب سے عظیم نعمت کیا ہے؟ اب دیکھیں میں لفاظی والا خطیب ہوں نہیں، اتنی نعمتیں ہیں اللہ کے، ابھی میں چاہوں تو 15 منٹ آپ کے اس میں لے سکتا ہوں کہ زمین، سورج، چاند اور نام لیتا رہوں ہیں۔ اب ظاہر ہے میرے پاس تو وہی وقت شارٹ پڑتا ہے کہ جو میں سوچ کے آتا ہوں، تو لہٰذا یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ کی، ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن سب سے عظیم نعمت کیا ہے؟ تو انسان یہی سوچے گا کہ سب سے عظیم نعمت ہوا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر چند لمحے ہی زندہ رہ سکتا ہے، آکسیجن کے بغیر، اس کے بغیر تو نہیں رہ سکتا انسان۔ لیکن عزیزان گرامی نعمت ہے مگر سب سے عظیم نعمت نہیں ہے۔ سب سے عظیم نعمت وہ ہے کہ جس کے صدقے میں یہ کائنات خلق ہوئی ہے۔ سب سے عظیم نعمت وہ ہے، سب سے عظیم نعمت وجود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے، اسی لیے پروردگار نے قرآن، آپ دیکھیے جب پروردگار جو ہے وہ آسمان زمین یہ ساری چیزوں کو خلق کرتا ہے تو کہیں یہ نہیں کہتا ہم یہ احسان کر رہے ہیں تمہارے اوپر، لیکن جب رسول کی بات کی کہ تو کہا من اللہ علی المومنین، یہ اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ ان کے پاس رسول جیسی نعمت کو سرفراز فرمایا، رسول جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ تو یہ تو اس کے لیے نعمت ہے نا کہ جو نعمت کی قدر کو سمجھے۔ توجہ کیجئے گا، میں نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ بھائی آپ ہی شعر سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ جو قرآن کو نقطے میں سمجھتا ہو وہ سمندر کو مصرے میں سمجھے گا، ہیں
یہ میں نے بات ابھی کہی نا، تو یہی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی نااہل کو ہیرا دے دیا جائے اور وہ جوہری نہ ہو، اس کی نظر پارک نظر نہ ہو، باریک نظر نہ ہو، تو اسے کیا پتا، وہ تو سوچے گا ایسی شیشہ ہے، ہو سکتا ہے کوڑیوں کے دام دے دے. لیکن جو جوہری ہوگا وہ اس کی قیمت کو سمجھے گا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی بڑی نعمت ہے یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ جس نے اس ذات کو بھیجا ہے، اور وہی سمجھ سکتا ہے جو سمجھنا چاہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو اب اللہ نے اصول بنایا تھا نا کہ دیکھو تم اگر شکریہ کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے. ہم نے شکریہ کیا، پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے جو ہے ہمیں محمد جیسی نعمت سے سرفراز کیا. کہا تو صحیح، ہم اپنا قاعدہ توڑیں گے نہیں، ہم تمہیں علی جیسی نعمت دے رہے ہیں. ہم نے علی پر شکریہ کیا، کہا ہم لوگ تمہیں حسن جیسی نعمت سے سرفراز کر رہے ہیں. ہم نے حسن پر شکریہ کیا، کہا ہم حسین جیسی تمہیں نعمت دے رہے ہیں. اب عزیزو ہم نے جب، میں مختصر کر رہا ہوں، جب 11ویں امام پر شکریہ کیا تو کہا ہم تمہیں قائم دیتے ہیں جو قیامت تک یہ نعمت قائم و دائم رہے گی. صلوات پڑھو بر محمد و آل محمد. آئیے آسم بھائی. تو لہٰذا انسان ان نعمتوں کو دیکھے، ان نعمتوں کو، انسان نعمتوں کی قدروں کو سمجھے. اس کائنات میں کتنی نعمتیں ہیں. یہ دوسرا طریقہ ہے توحید تک. پہلی کل کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی فطرت، اپنی فطرت کی طرف دیکھے. دوسرا ہے آیات کی طرف دیکھے جس پر مسلسل گفتگو ہو رہی ہے. اللہ کی کتنی نشانیاں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، اس پر غور کرے. اس کائنات کے بارے میں غور کرے کہ آخر یہ کائنات کیسے خلق ہوئی. آخر یہ اس کائنات میں اگر کوئی آسمان پہ جانے کے بعد، چاند پہ جانے کے بعد بہت بڑا ریسرچر بن سکتا ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ جو اس کا خالق ہے وہ کیسا ہوگا. اگر کوئی سورج کی تمازت سے فیض حاصل کر رہا ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ اچھا کوئی آپ کو آج تک ملا ایسا جو یہ کہے کہ سورج کو میں نے بنایا، چاند کو میں نے بنایا. ابھی تو اسی بات ہی پر خوش ہو رہے ہیں کہ چاند پر ہم پہنچے ہیں. ابھی تو ریسرچ باقی ہے، تب اتنی خوشیاں ہیں. افسوس ہے، نہ جانے کون سا ذہن ہے، میں کہوں گا یہ ذہن نہیں ہے، یہ شیطنت ہے، کہ جس کے بارے میں تحقیق کر رہے ہو کس کی وہ چیز ہے اس کا نہیں پتا ہے. بھائی ابھی تو انسان نے، ابھی تو کہکشائیں گلیکسیز ہیں اور کہکشائیں ہیں اور نہ جانے کتنی بڑی کائنات ہے. وہ رب العالمین ہیں، اس نے پہلے ہی کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین. تو وہ تو عالمین کا رب ہے. ابھی انسان ایک عالم سے ہی نہیں نکل رہا ہے. ابھی تو سوچا جا رہا ہے کہ چلو چاند پر بھی رہا جائے. ابھی تو سوچا جا رہا ہے کہ مریخ پہ بھی کچھ فلیٹس بنا لیے جائیں، ہے نا. تو ابھی تو یہ سلسلہ ابھی سوچ رہا ہے. جو انسان سوچتا ہے اہل بیت اس کو پہلے ثابت کر دیتے ہیں. بڑا فرق ہے کہ علم ترقی پہ کر جاتا رہے. تو لہذا اس کی نعمتوں کو دیکھو. اب ہر انسان اپنے اپنے، کل میں انشاءاللہ عرض کروں گا کائنات کی نعمتیں. پہلی چیز فطرت خود اپنی، دوسری چیز اس کائنات کو دیکھو، تیسری چیز اپنا نفس. نفس میں اور فطرت میں فرق ہے. کل انشاءاللہ اس پر بحث ہوگی کہ کیسے اللہ نے ہمارے اندر بھی جو ہے وہ توحید کو کس طرح سے رکھا ہے. ہم اسی لیے مولا نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. تو انسان پہلے اپنے آپ کو خود پہچان. اگر تو اپنے آپ کو پہچانے گا تو خالق تک پہنچ جائے گا. تو اس کائنات، اچھا تو اب پہلے اپنے سے پہلے انسان کا نیچر ہے نا، مزاج ہے نا انسان کا کہ وہ اپنے پہ نظر کم کرتا ہے، دوسرے پہ نظر زیادہ کرتا ہے. ہم کیا ہیں اس سے بحث نہیں ہے، سامنے والا کیسا اس سے بحث ہے. تو اللہ نے کہا دیکھو ہم تمہاری فطرت کو سمجھتے ہیں تو تم پہلے کائنات کو دیکھو. اس کائنات کو دیکھو. اس کائنات
کو خلق کس نے کیا ہے؟ اگر یہ حادثہ ہے تو اس کی بھی ایک حادثہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ کائنات اگر حادثہ ہے تو کوئی خالق نہیں ہے، یہی تو مطلب ہوا۔ ذرا 2-4 منٹ بات کو سطح عمومی سے بلند کر رہا ہوں، ذرا دقیق بحث ہے، میرے ساتھ رہیے گا۔ تو اگر حادثہ ہے تو پیچھے کوئی خالق نہیں ہے، اور اگر منصوبہ ہے تو پیچھے کوئی خالق ہے، پیچھے کوئی خالق ہے۔ تو اب کیسے کوئی معیار ہے آپ کے پاس کہ آپ کس کو حادثہ اور اتفاق کہتے ہیں اور کس کو منصوبہ اور پلاننگ کہتے ہیں؟ کوئی معیار ہے؟ کس چیز کو آپ حادثہ کہہ دیتے ہیں؟ کس چیز کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حادثہ نیچرل ہے، یہ عادی سی بات ہے، اور کس چیز کو آپ کہتے ہیں نہیں یہ چیز تو بڑی پلاننگ کے ساتھ ہوئی ہے، یہ چیز بڑی آرگنائز ہے، یہ چیز بڑی منظم ہے، یہ منصوبے کے ساتھ یہ چیز ہوئی ہے، یہ پلاننگ، یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ میں مثال دوں آپ کو، اور یہ مثال میری نہیں ہے، آیت اللہ العظمیٰ سید علی نقی نقن صاحب کی مثال ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ذرا دیکھیے گا، مثال دیکھیے گا، وہ فرماتے ہیں آپ کسی زمین کو کھودیے، اگر زمین کھودتے ہیں تو اس سے کیا فرض کیجئے پتھر نکلتے ہیں۔ اب اگر پتھر نکل رہے ہیں تو پتھر الگ الگ شیپ میں ہوں گے، ظاہر ہے کوئی چھوٹا ہوگا، کوئی بڑا ہوگا، کوئی ٹیڑھا ہوگا، کوئی گول ہوگا، الگ الگ قسم میں۔ آپ نے پتھروں کو دیکھا، ایک کھود دیا، ایک انسان نے دوسری طرف پتھر زمین کو کھودا، عاصم بھائی، اب جو زمین کو کھودا تو وہاں سے بھی پتھر نکلے، لیکن پتھر کی کیفیت تھی کہ کوئی پلیٹ تھی، کوئی گلاس تھا، کوئی مثلا چمچہ تھا، کوئی ڈونگا تھا، اس طریقے سے برتن کسی شکل میں پتھر نکل رہے تھے۔ آپ نے اسے کیا کہا اور اسے کیا کہا؟ آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ تو نیچرل سی چیز ہے، لیکن جب اسے خدا کہا دیکھو اس سے ایک تاریخ انسانیت کا پتہ چلتا ہے کہ انسان پہ ایک ایسا بھی زمانہ گزرا ہے کہ جب انسان پتھر یوز کرتا تھا۔ اس سے تاریخ انسانیت کا پتہ لگایا، اس سے تاریخ انسانیت کا پتہ لگایا کہ ایک حجری زمانہ گزرا ہے، ایک پتھر کا زمانہ گزرا ہے کہ جب لوگ اسٹیل اور پلاسٹک اور لوہا یہ سب استعمال نہیں کرتے تھے، پتھر استعمال کرتے تھے۔ تو یہاں بھی زمین کھودی، یہاں بھی زمین کھودی، یہاں آپ نے کہا یہ تو نیچرل ہے، نکل گئے، یہاں پر آپ ریسرچر بن گئے، آپ ایک تاریخ داں بن گئے، اور آپ نے کہا اس سے ایک انسانیت کا دور کا پتہ چلتا ہے کہ ایک انسانیت پہ ایک ایسا دور بھی گزرا ہے کہ جو اس وقت وہ پتھر کا استعمال کرتا تھا۔ مجھے انصاف سے بتائیے، جبکہ یہ پتھر اور ان پتھر دونوں کے پتھر کا بنانے والا نظر نہیں آ رہا، دونوں کے بنانے والا نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ نے اسے اتفاق کیوں کہا، حادثہ کیوں کہا، اور آپ نے اسے پلاننگ کیوں کہا؟ آپ نے اسے منصوبہ کہا نا، کہ کوئی ایک انسانیت کا ایک دور ایسا بھی گزرا ہے، اور آپ نے اسے عادی لے لیا، ہلکے میں لے لیا کہ یہ تو ایک نیچرل سی چیز ہے۔ تو آخر کوئی معیار تو ہوگا بھائی، ذہن میں معیار کیا ہے؟ سوچنے کی عادت پڑنی چاہیے انسان کو ہے۔ اب یہ وہ والا سلسلہ نہیں ہے جو آج کل فیس بک اور انسٹاگرام پہ جو ہے وہ ایک سیکنڈ میں اور 30 سیکنڈ میں آگے چلے جائیے، ریل کا سلسلہ نہیں ہے یہ، نہیں۔ علم یہ عادی بنایا جا رہا ہے نوجوانوں کو کہ تاکہ ذہن ایک طرح ٹھہر نہ سکے۔ علم سکون کے ساتھ ملتا ہے، اضطرابی کیفیت میں نہیں۔ علم تیزی میں نہیں ملتا۔ جب امام نے ادوات علم بتائے ہیں کہ جو انسان علم سیکھنا چاہے اس میں سے ایک شرط یہ بھی رکھی ہے کہ وقت زیادہ چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ 30 سیکنڈ میں، اب وہ آج کل ہوتا ہے نا، وہ 20 چل رہا ہے، مولانا بس 20 منٹ، مولانا بس 30 منٹ، 1 گھنٹے چائے پہ ہو سکتے ہیں مگر 20 منٹ یہاں نہیں ہو سکتے۔ اچھا افسوس کی بات تو تب ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ممبر پہ جب جاتے ہیں وہ کہتے ہیں مولانا آج تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھیے گا، اور وہی افراد مجلس کے بعد کہتے ہیں کہ آج آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ عجیب بات ہے، میری تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اور ملاقات پھر اتنی لمبی ملاقات کرنی ہے
کہ اس میں کوئی صحیح بات نظر نہیں آئی، اور جب یہاں پر بات آتی تو یہ ذہنوں کو سمجھنے کی یہ کل انشاءاللہ پیش کروں گا کہ کیسے انسان اپنے نفس کو سمجھے. جو اپنے نفس کو سمجھتا ہے وہ توحید تک سمجھتا ہے. بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے، بات پھر پلٹ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں گفتگو کو، آخری جملے ہیں. تو عزیزان گرامی، تو کوئی معیار ہے آپ کے ذہن میں کہ آپ نے اسے جو ہے وہ نیچرل کہہ دیا، حادثہ کہہ دیا، تو حادثے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی خالق نہیں. اسے منصوبہ کہا، پلاننگ کہا، اس کا کیا مطلب کہ کوئی بنانے والا ہے. تو یہاں بنانے والا کو کیوں کہا، یہاں نئی بنانے والے کو کیوں نہیں کہا؟ یہاں پر آپ کا ذہن بنانے والے کی طرف کیوں گیا، یہاں کیوں نہیں گیا؟ جبکہ خالق دونوں نظر نہیں آ رہے، بنانے والے دونوں نظر نہیں آ رہے. تو آپ یہی کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی معیار ہو تو مجھے بتائیے. حضور اس کو ہم نے اس لیے نہیں کہا، اس لیے کہ یہ منظم اور آرگنائز نہیں ہے، اور اس میں نظم پایا جاتا ہے، پلاننگ نظر آ رہی ہے کہ کسی نے پلیٹوں کو بنایا ہے، کسی نے جو ہے گلاس کو بنایا ہے، یہاں پلاننگ سی نظر آ رہی ہے. تو پلاننگ آ رہی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ کسی نے بنایا ہے. اور اگر یہ تو کوئی پلاننگ نہیں لگ رہی، میں نے کہا صرف اسی نظریے سے کائنات کو دیکھ لو. اگر کائنات میں پلاننگ نظر آئے، نظم و ضبط نظر آئے تو خالق کو مانو، نہ نظر آئے تو نہ مانو. تو یہ بتا رہا ہے، یہ سورج کا وقت پہ نکلنا، یہ چاند کا نکلنا، یہ ستاروں کا نکلنا، یہ بارش کا ہونا، یہ سارے نظام بتا رہے ہیں، یہ کائنات کا نظم و ضبط بتا رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بنانے والا ہے. تو یہ معیار دوہرے کیوں ہو جاتے ہیں؟ جب بات اپنے فائدے کی آتی ہے کہ ہم بھی ریسرچر ہیں تو پھر اس کے بعد معیار کچھ اور ہے، لیکن جب بات توحید پہ آتی ہے تو مزاج بدل جاتا ہے. معاف کیجئے گا، دوہرے اصول جو ہے وہ علم کے معیار نہیں بنتے، معیار علم دوہرے اصول نہیں بنتے ہیں. دوہرے اصول طبیعت کی دین ہے، عقل کی دین نہیں. یہ تو مزاج ہے، کبھی کچھ تو کبھی کچھ. اچھا یہ بھی ایک عجیب بات ہے توحید کے سلسلے سے، اور بس ختم کر رہا ہوں. بعض انسان کہتا ہے کہ پروردگار کو نہ جانے کون سی چیز پسند آ جائے، اور ان کو اما آپ ان کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز اس نے اپنی زندگی میں کری ہو جو اللہ معاف کر دے. کرتے ہیں یا نہیں؟ سنا ہے آپ نے؟ نہیں. اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ پتہ نہ کس بات سے ناراض ہو جائے، کون سا عمل انسان کا ایسا سردد ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور سب کچھ ختم ہو جائے. مجھے انصاف سے بتائیے، یہ جو جملہ عام فہم ہے، اگر ہم کسی آدمی کے بارے میں کہیں میاں ان کا کچھ نہیں پتا کس بات پہ خوش ہو جائیں اور کس بات پہ ناراض، تو یہ اچھا ہے؟ یہ اچھی بات ہے؟ اگر آپ کسی بارے میں کسی شخص کے بارے میں یہ کہیں میاں ان شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا صاحب ان کا کچھ نہیں پتا کہ کون سی بات انہیں پسند آ جائے اور کون سی بات پہ وہ ناراض ہو جائیں. تو مجھے انصاف سے بتائیے اس انسان کو آپ کیا سمجھیں گے؟ اچھا کہیں گے بھیا مجھے ملاقات نہیں کرنی، کیا پتا میں کوئی ایسی بات کہہ دوں اور وہ ناراض ہو جائیں. کیا توحید کو سمجھا ہے؟ کیا توحید کو سمجھا ہے؟ یعنی جو آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ توحید کو کہتے ہیں کہ کس بات پہ راضی ہو جائے، کسی بات پہ خفا ہو جائے. ارے یہ وہ ہوتا ہے جس کا کوئی اصول نہ ہو، جس کی زندگی کے کوئی اصول نہ ہو. اگر کوئی باشعور ہو اس کے اصول ہوتے ہیں، جو خالق کائنات ہے وہ بے اصول کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اصول بتائے ہیں، اب تم نہیں پڑھ رہے تو یہ ہماری غلطی ہے. اصول اس نے بتائے ہیں، اور اصول کو سمجھانے کے لیے اس نے قوانین کو سمجھانے کے لیے وہ شخصیات کو بھی بھیجا ہے کہ جن شخصیات نے اپنے رشتوں کی قدریں نہیں کی اس توحید کی خاطر، بھائی کی قربانی دی. عزیزو ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں، آج تفصیلی مسائل نہیں پڑھوں گا، لیکن یہ روایت وہ ہے کیونکہ میری کوشش یہ رہتی ہے کہ مسائل میں بھی وہ پہلو ہو کہ جو اگر کوئی ایسا پہلو ہے کہ جو اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم مسائل میں سمجھا نہیں سکتے، اس لیے کہ اگر بات سمجھانے کی آئے تو گریے پہ اثر ہوتا ہے. عزیزان گرامی، کربلا رونے کی جگہ ہے مگر صرف رونے کی جگہ نہیں. میرے جملوں کو ذرا محسوس کیجئے گا.
کربلا سے ہمیں دو چیزیں ملی ہیں، ایک وہ جو کربلا میں ہوا، ایک وہ جو کربلا سے ملا۔ جو کربلا میں ہوا اس پر ہم زندگی بھر روتے رہیں تو کم ہے، ہر لمحہ آنسو بہائیں تو کم ہے، لیکن جو ہمیں کربلا سے ملا ہے اس پر بھی ہم ہر لمحہ کتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر آپ اپنے کسی عزیز کی قربانی دیتے ہیں تو کسی عظیم مقصد کے لیے دیتے ہیں۔ ذہن انسانی کو یہ چیز جھنجھوڑتی ہے کہ اگر عباس جیسا بھائی حسین دے رہے ہیں تو پیچھے مقصد بھی کچھ ہوگا، اگر اون و محمد کی قربانی ہے تو پیچھے کچھ مقصد بھی ہوگا۔ اور عزیزو، اسی مقصد کے تحت امام زین العابدین 34 سال تک روتے رہے۔ اور جب بس اب وہ روایت سن لیجئے، اب ایک مرتبہ آیا، آپ یہ روایت اکثر سنتے رہتے ہیں، ایک شخص آیا امام کے پاس، منہال یا الگ الگ راویوں سے سنتے ہیں، مولا کب تک روئیے گا؟ مولا قتل تو آپ کی میراث ہے، شہادت تو آپ کی کرامت ہے۔ تو امام نے کہا کیا ماں بہنوں کا بے پردہ ہونا بھی ہماری میراث ہے؟ اور پھر اس کے بعد کسی نے پوچھا مولا آپ پہ سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ تو امام نے کہا الشام الشام الشام، 3 مرتبہ امام نے شام کہا۔ عزیزو، ہم تو کربلا پہ آنسو بہاتے ہیں، لیکن یہ روایت کہہ رہی ہے کہ شام میں کہیں اس سے زیادہ مصیبتیں ہیں، اس لیے کہ گلے پہ خنجر چلتا ہوا تو نظر آتا ہے، لیکن دلوں پر اور علم و مفاہیم و طبیعت پہ جب خنجر چلتے ہیں تو وہ دکھتا نہیں، مگر اس کا احساس بڑا شدید ہوتا ہے۔ عزیزو، بس تاریخ کہتی ہے، آپ ایک مرتبہ امام نے فرمایا، آپ سنتے رہتے ہیں، امام نے فرمایا کہ ماؤں کے بے کھلے ہوئے سر شام۔ اب امام نے 3 مرتبہ شام اس لیے کہا، اب آپ سنیے گا، 3 مرتبہ اس لیے کہا کہ کربلا شام میں 3 پہلو ہیں، بازار شام، دربار شام اور زندان شام۔ لیکن میں اس جستجو میں تھا کہ آخر امام نے کیوں کہا، تو ایک مرتبہ نعمان ابن منذر مدائنی کی روایت ہے، تذکرۃ الشہداء میں لکھی ہوئی ہے، ملا حبیب نے اس روایت کو لکھا ہے، وہ آئے امام کے پاس۔ بس عزیزو، یہ روایت سنیے، ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ، جب بھی آپ سنیں گے تو آنکھوں سے آنسو رک نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ امام کی بارگاہ میں آیا، ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد کہا مولا آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ پہ سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ عزیزو، یہ وہی ایام ہیں کہ زندان شام میں اہل حرم ہیں۔ بس ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا، کہا اے منذر ہم سے نہ پوچھو، اے ابن نعمان ہم سے نہ پوچھو، مولا نہ فرمائیے۔ بس ایک مرتبہ 2 زانو ہو کر امام کی بارگاہ میں بیٹھ گیا اور ایک مرتبہ کہا مولا ہمیں بتائیے آپ پر سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ تو 3 مرتبہ کہا الامان من الشام، الامان من الشام، الامان من الشام، اللہ ہمیں شام سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں بازار شام سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں دربار شام سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں زندان شام سے محفوظ رکھے۔ ایک مرتبہ نعمان ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئے، کہا مولا آخر شام میں کون سی ایسی مصیبت پڑی؟ کربلا میں شہادتیں ہو چکی تھیں، علی اکبر کی شہادت کربلا میں ہو چکی، عباس کربلا میں شہید ہو چکے، خیام کربلا میں جو ہے وہ جل چکے، مال و اسباب کربلا میں لٹ چکا۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا اے نعمان تم سننا چاہو گے؟ بس عزیزو، ایک مرتبہ 2 زانو ہو کر نعمان بیٹھ گئے۔ اب مسائل میں نہیں پڑھوں گا، اب بزبان سید سجاد جو ہے وہ مسائل سنیے۔ اب ایک مرتبہ نعمان سے امام فرماتے ہیں نعمان انما دخلنا فی الشام، اے نعمان جب ہم شام میں داخل ہوئے انہم یحاصروننا بنا، تو فوج اشقیاء نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا، وَيَحْمِلُونَ الْأَسْيَافَ وَالرُّمُوَ فِي أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، وَهُوَ يُؤْذُونَنَا بِهَا وَالنَّاسُ يَضْحَكُونَ عَلَيْنَا، اے نعمان وہ ہمیں تلواروں سے اذیتیں دے رہے تھے، نیزوں سے اذیتیں دے رہے تھے، اور لوگ دیکھ دیکھ کے ہنس رہے تھے،
اللہ اکبر، مولا یقیناً قیامت گزر گئی۔ عزیزو، عزت انسان کی سب سے عظیم ہوتی ہے، خدا کسی بغیرت کو وہ امتحان میں نہ ڈالے جو سید سجاد نے امتحان دیا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اس کے بعد فرمایا نعمان ہماری دوسری مصیبت یہ تھی اے نعمان کہ جب شام کی کیفیت میں ہم دربار شام میں، جب بازار شام میں آئے تو ایک بی بی، ہر بی بی کے سامنے اس کے متعلق کا سر تھا، رباب کے سامنے علی اصغر کا سر تھا، عباس کا سر جو ہے وہ جناب ام کلثوم کے سامنے تھا، ام فروہ کے سامنے قاسم کا سر تھا، ام لیلا کے سامنے علی اکبر کا سر تھا، حسین کا سر جو ہے وہ زینب کے سامنے تھا، ایک ایک بی بی کے سامنے ان کے جو ہے وہ چاہنے والوں کا سر تھا۔ اور پھر اس کے بعد عجیب جملہ فرماتے ہیں وَهُمْ يَلْعَبُونَ بِهَا، اور وہ ان سروں سے ایسا کھلواڑ کرتے تھے، يَضْرُبُونَ عَلَى الْأَرْضِ عَلَى حِسَانِ الْحِجَارِ، مجھے نہیں معلوم میں کیسے اس کا ترجمہ کروں کہ وہ کبھی زمین پر پٹکتے تھے، کبھی گھوڑوں کے سموں سے سروں کو ٹکراتے تھے۔ اے نعمان، یہ ہے وہ منظر تھا جو زینب سے برداشت، جو سید سجاد سے برداشت نہ ہوا۔ اے نعمان تڑپ گئے، آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر جاری ہے، مولا کوئی اور مصیبت بھی بتائیے، کاش اور سنو گے نعمان ہماری مصیبت یہ ہے کہ جب ہم بازار شام میں گئے، انا نشاء شام کی خواتین علی سطوحہن اپنی چھتوں پہ موجود تھی، ورمین الاخشابا والاحجارا علی رؤوسنا، ارے جس کے ہاتھ میں جو آتا تھا، کوئی پتھر پھینکتا تھا، کوئی لکڑی پھینکتا تھا۔ اے نعمان، اسی اثنا میں ایک انگارہ میرے امامے پہ آیا، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توغے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزیز و تفصیلی روایت ہے مگر میں چند جملے پیش کر ختم کر رہا ہوں۔ بس ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں اے نعمان تم جاننا چاہو گے؟ نعمان انہم اقامنا فی مقامین یباع العام والعبید، اے نعمان ان اشقیاء نے ہمیں اس جگہ کھڑا کیا جہاں غلام اور کنیزوں کو بیچا جاتا، جہاں غلام اور کنیزوں کو بیچا جاتا ہے۔ اگر ہم حجت خدا نہ ہوتے تو وہ تعدی کر سکتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا، اس کے بعد آخری جملہ قیامت کا جملہ ہے، فرمایا اے نعمان انہم اسکننا فی خرابات الشام، اے نعمان انہوں نے ہمیں زندان شام کیا، خرابہ شام میں رکھا، جہاں دن کی دھوپ پڑتی تھی، رات کی اوس پڑتی تھی، جب رات کا اندھیرا چھاتا تھا بچے بلک بلک کے روتے تھے۔ اے پھوپھی اماں ہمیں خوف آتا ہے، وہ 4 برس کی بچی رات کے سناٹے میں چیخ مار مار کر روتی تھی اور پوچھتی تھی اے پھوپھی اماں ہمیں اپنے وطن جانا کب نصیب ہوگا۔ اے نعمان واہ مصیبتا، واہ مظلومہ، واہ سیدہ یا سجادہ، ماتم حسین۔